ناول وہ ایک لمحہ محبت ایپیسوڈ 3 پیشکش میرے کارواں پلیز ڈاکٹر ربدہ کی کنڈیشن آلریڈی خاصی خراب ہے، مینٹلی نارمل نہیں ہے، یا آپ باہر چل کر ڈسکشن کر لیں۔ ڈاکٹر شہناز اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے ٹوکنے لگیں تو سب لوگ روم سے نکل گئے۔ ڈاکٹر ربدہ کیا واقعی تمہیں کوئی علم نہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور کس کو اٹھوانا چاہتے تھے؟ یار تعاون کرو، تمہاری زندگی تو برباد ہو گئی ہے، کم از کم اس انجانے وجود کو ہی بچایا جا سکے۔ ڈاکٹر شہناز کہہ رہی تھی، وہ رو دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ڈاکٹر، مجھے کچھ نہیں پتہ، میں نہیں جانتی وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے مجھے کیوں اٹھوایا۔ اوکے، میں سر سے بات کرتی ہوں، تم انڈر آپریشن ہو، پولیس اور سر کی اجازت پر ہی تمہاری فیملی کو اطلاع کی جا سکتی ہے، تم ریلیکس رہو، ذہن پر بوجھ ڈالنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئی تھی۔ نعمان صبح اطلاع ملنے پر فوراً ہسپتال پہنچے تھے۔ پھر ان کے ساتھ وہ گھر آ گئی تھی۔ اس کی مکمل میڈیکل رپورٹ پولیس ایونٹ کے طور پر بالکل کلیئر آئی تھی، مگر مینٹلی کنڈیشن اس کی خراب ہی رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا تھا، سب صورتحال میں وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب نہ ہوتی تو اور کیا ہوتا۔ ماما اور شارکا کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے بہت کیئرنگ ہو گیا تھا، مگر اسے سنبھالنے میں بھی ابھی تک وقت لگتا تھا۔ پاپا کے انتقال کے بعد وہ واحد ان کا سہارا تھی۔ ماما عدت میں تھیں، مگر اس حالت میں ماما اور باقی سب لوگ اسے سنبھال رہے تھے۔ پھوپھو وغیرہ نے تمام تعلقات توڑ لیے تھے، بلکہ تمام دیگر رشتہ داروں نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ ہاں، وہاں کی واپسی پر کوئی متجر ضرور نہ تھا۔ وہ دنیا کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک دن سنبھلنے کے بعد بینش کے گھر کال کی تو اس کی ملازمہ نے پک کی تھی۔ بی بی صاحب کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی دوبارہ کال کیجیے گا، وہ اب آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ ربدہ کئی لمحوں تک حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ بینش ایسی مطلب پرست لڑکی ہو گئی، وہ تصور نہیں کر سکتی تھی۔ کیا بینش آگاہ ہے کہ اسے اغوا کرنے والا کون تھا؟ وہ مسلسل سوچتی رہی اور جی چاہا کہ بینش کے پاس ضرور جائے اور اسے اس درجہ ظلم کی وجہ پوچھے۔ اس نے جس طرح پولیس کے سامنے لا علمی کا سہارا کیا تھا، اب بھی اپنے گھر والوں سے اسی رویے کا عمل تھا۔ کیا فائدہ پھر بتانے کا؟ پایا تو رہا کچھ نہیں۔ شارکا، نعمان اور سبحان اس کے سامنے سوالیہ نشان بن چکے تھے۔ ماما اور وہ انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر اس نے دل میں پکارا ضرور باندھ لیا تھا کہ وہ بینش کے پاس ضرور جائے گی اور اس کے ظلم کا سبب جاننے کی کوشش ضرور کرے گی۔ وہ پورے 1 ماہ بعد دوبارہ ہاسپٹل جوائن کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شمسا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ باقی اسٹاف ممبر، ان کا رد عمل بھی عجیب و غریب سا تھا۔ وہ اب 1 ماہ کے عرصے میں آہستہ آہستہ لوگوں کے رد عمل کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ سو نظر انداز کیے ڈاکٹر شمسا کے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی۔ 9 بجے کے قریب ڈاکٹر عبدالماجد آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی اسے بلوا لیا کہ وہ سر کے آفس میں آئی تو وہ منتظر ہی رہی تھی۔ بیٹھیے۔ وہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ کے ساتھ ہونے والے حادثے کے دوران آپ کے والد صاحب گزر گئے۔ میں بس ہسپتال کی مصروفیت کی وجہ سے خصوصی طور پر تعزیت کرنے کے لیے نہ آ سکا۔ کوئی بات نہیں سر۔ آپ دوبارہ ہسپتال جوائن کر رہی ہیں کیا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی سر۔ دیکھیے ڈاکٹر ربدہ، یہ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ ہسپتال ہے، آپ ایک ذہین اور قابل ڈاکٹر ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پبلک کو ایسا سٹاف مہیا کریں جو ہر لحاظ سے قابل اعتبار ہو۔ ڈاکٹر عبدالماجد کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر ربدہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے ہمارے ہاں 3 ماہ کام کیا ہے، آپ ایک بہت اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہیں۔ اب میں آپ بہت پریشان ہوں، بہت پوٹینشیل ہے بیٹا۔ بٹ بیٹا، وہ رک گئے تھے۔ آپ کے ساتھ ہونے والے حادثے نے میرے ہسپتال کی ساکھ بہت بری طرح متاثر کی ہوئی ہے۔ آپ کو کڈنیپ کرنے والوں کا جو بھی مقصد تھا، مگر میرے ہسپتال کی بہت بدنامی ہوئی ہے، بلکہ پبلک اور نیوز پیپرز نے اس حادثے پر سارا الزام ہمارے سر تھوپ دیا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا ان لوگوں نے اور ہماری بچت ہو گئی، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اب مزید اپنے ہسپتال میں نہیں رکھ سکتا۔ سلیکشن پینل کے ممبران کی بھی یہی رائے ہے۔ یہ ہسپتال کی انتظامیہ کا مشترک فیصلہ ہے۔ آئی ایم سو سوری۔ ربدہ نے بے حس و حرکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ نعمان زبان کے اسکول کے اخراجات، شارکا نے آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، دیگر گھریلو اخراجات، اسے لگا کر اس کی آنکھوں میں ایسے جیسے سامنے اندھیرا آ گیا تھا۔ مگر سر، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میں مجبور ہوں ڈاکٹر ربدہ، آپ کے حوالے سے بہت ہی سیریس قسم کا ایشو چل نکلا ہے۔ بے شک پولیس وغیرہ نے کچھ بیان آپ کی فائل بند کر دی ہے، مگر پبلک آپ کی فائل بند کرنے کے لیے
موڈ نہیں ہے۔ میں اپنے اسٹاف اور مریضوں کو صاف ستھرا اور پرسکون ماحول مہیا کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ ہمارا پرابلم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی عزت نفس کو پامال کیا جا رہا تھا، اس کے کردار الفاظ پر شک کیا جا رہا تھا۔ وہ حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ یہ آپ کے پچھلے ماہ کی تنخواہ ہے، ساتھ ہی آپ کے پہلے 3 ماہ کے بقایات اور بونس ہے۔ ریئلی مجھے خود بہت دکھ ہے کہ میں خود ایک قابل ڈاکٹر کو یہاں سے محروم ہو رہا ہوں۔ اس نے اس کے سامنے سفید لفافہ رکھ دیا تھا۔ ربدہ پھر بھی ساکت بیٹھی رہ گئی تھی، یعنی اس کے سیاہ سختی کا آغاز ہو چکا تھا۔ دل چاہا کہ سامنے بیٹھے شخص کو بے نقد سنا ڈالے، مگر کس بنیاد پر؟ اس کو سرد و گرم سے بچانے والا اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس ایسی دولت تھی جیسی طاقتور شخص تھی جو اس کے سبب یا عیب چھپا لیتی، لوگوں کے منہ بند کر دیتی۔ آپ پلیز جا سکتی ہیں۔ کیسی بے رحمی تھی۔ وہ تڑپ اٹھی، کچھ کہنا چاہا مگر زبان تالو سے چمٹ گئی۔ آنسو بھری آنکھوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور جی چاہا کہ لفافہ اٹھا کر اس شخص کے منہ پر مار ڈالے، مگر نہ کر سکی۔ اس لفافہ کے موجود چند کاغذوں کی اسے اشد ضرورت تھی۔ بمشکل اپنے مردہ وجود کو لے کر اٹھی تھی۔ اپنا بیگ اور چادر لینے وہ ڈاکٹر شمسا کے روم میں آئی تھی تو وہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ ڈاکٹر ربدہ، کیا ہوا؟ اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر کرسی پر بٹھایا، اور نہ وہ شاید یہیں گر جاتی۔ پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو عبد الماجد صاحب نے بلایا تھا نا؟ پلیز ٹیل می۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ پوچھ رہی تھی اور ربدہ شدت سے رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے یہاں سے فارغ کر دیا ہے۔ شمسا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مگر کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے اسٹاف اور مریضوں کو ایک صاف ستھرا اور پرسکون ماحول دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر شمسا پل میں ساری اس بات سمجھ گئی۔ اوہ ڈیئر، ویری بیڈ۔ دکھ سے اس نے ربدہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈاکٹر شمسا امیر دولتمند ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا ارادہ اپنا ہسپتال کھولنے کا تھا، اور یہ بات سن کر بہت حیران ہو گئی تھی۔ پہلے وہ تجربے کے لیے جاب کر رہی تھی۔ وہ اس کے گھر کے مسائل سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ بینش اس کے اسکول فیلو تھی، جبکہ شمسا میڈیکل میں اس کی دوست تھی۔ اس نے تمام لوگوں کی طرح اس کے اغوا کا سن کر رابطہ ختم نہ کیا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ایسے حالات میں بے جاب ربدہ کی فیملی کا کتنا بڑا سہارا بن سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ دباتی رہی۔ یہ عبد الماجد صاحب بڑے ہی ڈپلومیٹک انسان ہیں، مگر تم فکر نہیں کرو، انسان کچھ بھی کر لے مگر رہے گا تو انسان ہی نا، داتا تو نہیں بن جائے گا نا۔ ایک در بند ہو پر پروردگار کوئی اور در ضرور کھول دے گا۔ تم حوصلہ رکھو میری دوست، میں اپنے گھر والوں کے لیے تم ہی ایک واحد سہارا ہو اور امید ہو۔ اگر تم ہی حوصلہ ہار جاؤ گی تو پھر ان کو کون سنبھالے گا؟ فکر نہیں کرو، میں کل گھر آؤں گی تو مل کر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ کیسے فکر نہ کروں شمسا، پاپا کی ڈیتھ کے بعد واجبات کے لیے ابھی تک کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی، اور جو واجبات ہیں آخر وہ کب تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ اوپر سے خالی کر دینے والے گھر کا نوٹس بھی آ گیا ہے۔ میں کل پاپا کے آفس گئی تھی، الیکشن دے کر آئی ہوں کہ جب تک ماما کی عدت ہے ہمیں اس گھر میں ہی رہنے دیا جائے، مگر اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ شارکا گریجویشن کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی۔ نعمان صبان کے لیے ماما نے نہ جانے کیا کیا خواب دیکھے ہیں، اور میری تعلیم کے لیے پاپا نے اتنا کچھ کیا، ورنہ سفید پوش گھرانوں میں میڈیکل تعلیم محض ایک خواب ہوتی ہے۔ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اور بدلے میں میری طرف سے انہیں کیا ملا؟ ذلت، رسوائی۔ میں تو اپنے ہی نظروں میں گر چکی ہوں۔ مجھے ایک ایسا جرم کی سزا مل رہی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ شمسا کا دل بھر آیا۔ اب میں چلوں گی۔ تم بہت اچھی ہو شمسا، لوگوں کی طرح مجھے دھتکارا نہیں ہے۔ پتہ نہیں اب کب ملنا ہو، ایک درخواست ہے، کبھی کبھار ملتی رہنا پلیز۔ کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتے اس نے ٹیبل سے اپنا بیگ اور چادر اٹھا کر کہا۔ شمسا گمسم سی رہ گئی۔ میں ایسی نہیں ہوں، اور نہ ہی میری فیملی ایسی سطحی سوچ کی حامل ہے۔ میں ضرور ملتی رہوں گی، اور پھر اس میں تمہارا کیا قصور ہے یار؟ لوگ تو کچھ بھی سوچیں گے اور جو مرضی سوچیں، میرا تمہارا 1-2 دن کا ساتھ نہیں جو بدزن ہو جاؤں۔ اور رہی تمہارے ساتھ ہونے والے سانحے کی بات، تو پولیس بے شک فائل بند کر چکی ہے۔ اگر تم کہو تو میں ری اوپن کراؤں، پتہ تو چلے وہ کون لوگ تھے۔ نہیں یار، جب ہم کچھ جانتے ہی نہیں تو کن کے خلاف اٹھیں؟ یہ واقعی غلط فہمی کی بنیاد پر ہونے والا اغوا تھا۔ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ میرے ساتھ جو ہو چکا میں نے سب سہ لیا ہے۔ پاپا کے بعد اب مزید کسی اور کو نقصان میں متمحل نہیں ہو سکتی۔ میری فیملی ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں نے اس غصے کو اور اس قصے کو ہی ختم کر دیا ہے۔ اب میرے بھائی میرے لیے
میری ذات سے بڑھ کر اپنے ماما اور بہن بھائیوں کا مستقبل اہم ہے۔ شمسا نے ربدہ کو دیکھا، کبھی وہ کس قدر اعتماد اور بہادر اور دو ٹوک انداز کی مالک ہوتی تھی۔ انتہائی ذہین اور قابل لڑکی آج زمانے کے سرد و گرم سہ رہی تھی۔ حالات نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا تھا، اسے اس پر بے پناہ ترس آ رہا تھا۔ اوکے، میں چلتی ہوں اب۔ چادر اپنے وجود کے گرد لپیٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کل انشاءاللہ چکر لگاؤں گی اور پھر مل کر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شمسا کی بات سر ہلاتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بی بی جان کے بلانے پر کئی ماہ بعد حویلی آیا تھا اور اپنے بیٹے انیک کو دیکھ کر کیسے بکھر گیا تھا۔ وہ تب بہت خوب، تازہ اور صحت مند انیک تھا جب وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ چند دنوں کے بعد انیک کو چھوڑ کر گیا تھا، تب تو وہ بہت صحت مند تھا، لیکن اب وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا۔ بازل خان کے اندر دکھ پلنے لگا۔ ماں تو اس کی مر گئی تھی، مگر جیتے جی اس نے اپنے بیٹے کو خود سے بھی محروم کر لیا تھا۔ بات سن پتر، اب تو کہیں نہیں جائے گا۔ تیرے باپ اور تیرے لڑائی میں مجھے، مائی اور اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ترس نہیں آ رہا تجھے اس پر؟ ماں کی محبت کا نہیں اگر احساس تو اس کی خاطر رک جا۔ بی بی جان آبدیدہ ہو گئیں تو ان کے اندر موجود دکھ کے دلاوے کی طرح پھٹنے لگے۔ میں نے قسم کھا لی ہے بی بی جان، جب تک میں ہر الزام سے بری نہیں ہو جاتا، مجھے ہر طرح کی نعمت میں حرام ہے۔ میں یہاں رہتا ہوں تو اس حویلی کی وحشت مجھے کھانے کو دوڑتی ہے۔ گزرے دنوں کی اذیت ناگن کی طرح ڈستی ہے مجھے۔ بی بی جان، مجھے ہر طرف نثارہ نظر آتی ہے۔ میں سب برداشت کر گیا تھا، ہر الزام، ہر اذیت، مگر سارا کی وہ بے اعتبار نگاہیں بھولتی نہیں مجھے۔ بی جان وہ بغیر کچھ کہے چلی گئی اور مجھے جیتے جی مار گئی۔ میرا جی چاہتا ہے ہر طرف آگ لگا دوں، ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ وہ جو میری ذلت کا سبب ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دوں۔ بی بی جان کے دل پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا۔ اتنے ماہ گزرنے کے باوجود اس کی حالت وہی تھی۔ نہ پتر نہ، جذباتی نہیں ہوتے۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور غصے میں انسان گناہ تک کر لیتا ہے۔ صبر سے کام لے بیٹا، صبر سے کام لے پتر۔ نہیں ہوتا صبر، آگ لگی ہے میرے اندر، کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتی بی جان، کیا کروں؟ بی بی جان نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں صدقے، میں قربان، ایسی باتیں نہ کرو، ماں کے دل کو تکلیف ہوتی ہے بیٹا۔ میں تو تمہارا اعتبار کرتی ہوں نا، یہاں سب تمہارا اعتبار کرتے ہیں، تیرا بھائی، بھانجیاں، سب تجھے جانتے ہیں۔ بس تیرے بابا کو غصہ ہے تو دل پر مت لے، انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ اصول پسند ہے، ظلم کرنا اگر مظاہرے کے ساتھ بھی ہو تو برداشت نہیں کرتے۔ تو فکر نہ کر، بڑی جلدی انہیں احساس ہو جائے گا کہ تم غلط نہیں ہو۔ کیا فائدہ اس احساس کا؟ ان کے احساس سے میری سارا تو واپس نہیں آ جائے گی نا۔ اس کا لہجہ زہر خندق تک تھا۔ بی بی جان خاموش ہو گئیں۔ بی بی جان، کچھ پل بعد اس نے پکارا تو انہوں نے اسے دیکھا۔ وہ خطوط اور تصویر کدھر ہیں؟ وہ چونکی تھی۔ میرے پاس ہیں، کیوں خیر ہے پتر؟ مجھے ضرورت ہے ان کی، میں بطور خاص اس لیے آیا ہوں کہ وہ ثبوت حاصل کر سکوں۔ سارا تو چلی گئی، مگر ایک الزام لے کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، کیوں کھیلا ایسا گھنونا کھیل میرے ساتھ؟ اس کی نس نس میں زہر پھیلا ہوا تھا، کس قدر وحشیانہ انداز تھا۔ بی بی جان اٹھیں۔ مگر اب کیا فائدہ، تو مٹی ڈال دے، سب ٹھیک ہو جائے گا پتر، انہوں نے سر ہلاتے لہجے میں کہا تو وہ پھنکارا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بس مجھے جھوٹا جرم ہی ثابت ہوگا۔ میں سب حقیقت جاننا چاہتا ہوں بی بی جان۔ ربدہ لا علم تھی اور وہ اس کی لا علمی پر الجھ گیا تھا۔ کس قدر حیرت تھی کہ اس کے ہر انداز میں وہ لڑکی استعمال کی گئی تھی۔ یہ واقعی بے قصور تھی، وہ خود بھی الجھ گیا تھا۔ اب وہ یہی الجھن ہی تو سلجھانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ربدہ اس کی دھمکی پر جس طرح فوراً اس کا ساتھ دینے پر مان گئی تھی، اور رہا ہونے کے بعد اس نے اس کے خوف سے جو بھی بیان دیا تھا، اس نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ اگر وہ محض اس کی دھمکی سے ڈر گئی ہوتی تو وہ ایسا کر چکی ہوتی، یا اس خوف سے وہ غلط بیان دینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ربدہ کی اس لا علمی ہی کو اس نے الجھا گئی تھی، اور ورنہ وہ شاید اسے کبھی رہا نہ کرتا۔ رفیق اس پر، اس کے گھرانے پر ابھی بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کی اغوا کرنے کی فائل بند ہو چکی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اس کا نام لے کر اسے کٹہرے میں کھڑا کر سکتی تھی۔ خصوصاً بینش سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ وہ اس ساری صورتحال سے اکتا کر اصل ثبوت لینے یہاں چلا آیا تھا، اور کچھ لا حائلہ عمل ترتیب دینا چاہتا تھا۔ تم ادھر ہی رہو گی نا؟ بی بی جان نے پوچھا تو اس نے انیک کو پیار کیا۔ پتہ نہیں انیک کو کون سنبھالتا ہے، شائستہ ہی دیتی ہے، ہر وقت اس کے پاس ہی رہتا ہے۔ تنگ تو نہیں کرتا انہیں؟
لو اتنا سا بچہ بھلا کس کو کیا ختم کرے گا، بس اوپری دودھ سے بیمار ہو گیا ہے۔ ویسے بڑا صابرہ بچہ ہے، اپنی ماں کی طرح ہے، شائستہ کے ساتھ ہل گیا ہے، مل جل گیا ہے، اچھا شگن ہے۔ کل کو تمہاری بیوی آ جائے گی تو پریشان نہ ہوگی۔ بازل خان نے چونک کر بی بی جان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ تیرے باپا چاہتے ہیں کہ اب تیری شادی کر دی جائے۔ انہوں نے نگاہیں چرانے انکشاف کیا تھا اور بازل خان حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ لوگوں نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ پھٹ پڑا تھا۔ سارا کے بعد اب تو ساری عمر ایسے نہیں گزار سکتا، انہوں نے کہنا چاہا، مگر اس کی بات کاٹ دی۔ بس بی بی جان، میری شادی کا خیال دل سے نکال دیجئے۔ سارے کے بعد کوئی بھی اس دل میں جگہ نہیں لے سکتا۔ بے شک وہ مجھے سچائی بتانے کا موقع دیے بغیر دل میں بے اعتبار لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ میری محبت کی نشانی میرا بیٹا، ہمارا انیک زندہ ہے۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں اب۔ پر تیرے بابا تیرے چاچا سے بینش کی بات کر چکے ہیں۔ وہ حیرت سے کنگ دیکھتا رہ گیا۔ بینش؟ مائی فٹ! ایسی لڑکی پر میں کبھی نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ جانتی ہیں میں پہلے بھی اس شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ وہ ایک ایسی بدتہذیب بگڑی ہوئی لڑکی ہے جسے آپ نے تو کیا کسی نے بھی بے عزتی کا کوئی احساس نہیں۔ بطور کزن میں اسے برداشت تو کر سکتا ہوں، آپ نے سوچ بھی لیا کیسے؟ جیسے میں پہلے ریجیکٹ کر چکا تھا اب وہ میری زندگی میں داخل ہو جائے؟ اٹس امپاسبل۔ لے پتر، چاچا نے خود تیرے بابا سے بات کی تھی، تیرے بابا راضی ہیں۔ وہ تھوڑی سی آزاد خیال لڑکی ضرور ہے مگر اتنی بھی بری نہیں۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ بی بی جان، وہ آزاد خیال ہی نہیں بلکہ ماڈرن ازم کے نام پر ایک دھبا ہے۔ اگر مجھے اسے قبول ہی کرنا ہوتا تو میں برسوں سے طے ہوئی اپنی اس بات کو ختم کروا کر سارا سے شادی نہ کرواتا۔ اس نے زہر خند لہجے میں کہتے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا تھا، تیرے بابا صاحب بے ضد ہیں اس رشتے پر۔ بی بی جان، مجھے مجبور مت کریں، یہ نہ ہو کہ میں انیک کو لے کر ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کی دنیا سے نکل جاؤں۔ ہر رشتے سے میرا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے۔ بی بی جان، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بینش نام کی تباہی کے گھرے میں آپ بھی مجھے دھکیلنے والوں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ بی بی جان خاموش ہو گئی تھیں۔ آپ بابا صاحب سے صاف کہہ دیں، میں اب کبھی شادی نہیں کروں گا، نہ ہی بینش سے اور نہ ہی کسی اور سے۔ سارا آپ لوگوں کے لیے غیر نہ تھی۔ بینش اگر چاچا کی بیٹی ہے تو وہ پھپھوزاد کی بیٹی تھی، میری بیوی تھی۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے اتنی جلدی آپ سارا کو فراموش کے لیے بینش کا نام لے رہی ہیں۔ آپ مجھے وہ تصاویر اور خطوط دیں، میں پہلے اس قصے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رہ گئی بات شادی، تو بابا صاحب سے صاف کہہ دیں مجھے شادی نہیں کرنی، اب نہ کبھی بھی۔ دو ٹوک انکار کرتے بیٹے کو بازو میں اٹھائے بی بی جان کمرے سے نکلنا چلی گئی تھیں۔ ایک در بند ہوا تھا، اللہ نے ایک اور در کھول دیا تھا۔ شمسہ واقعی اس کے ایک حقیقی اور غمگسار دوست ثابت ہوئی تھی۔ اس کے ایک جاننے والے کی سسٹر گائنولوجسٹ تھی۔ اس کے شہر کے پوش ایریا میں اپنا ایک کلینک تھا۔ انہیں ایک فیمیل ہیلپر کی ضرورت تھی۔ شمسہ کے توسط اس کا ایک مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ بہت اچھی بھی نہ تھی مگر کچھ ہونے سے پہلے یہ بہتر تھی جاب۔ کم از کم گھر کی ہانڈی روٹی ہی تو چل رہی تھی اور اس کے علاوہ ابھی بھی جاب کے مسلسل ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ کئی جگہ اپلائی کر رکھا تھا مگر تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر اس کی شاندار میڈیکل ڈگری بھی کسی کام نہ آئی تھی۔ ڈیوٹی آورز کے دوران وہ ادھر ہی تھی۔ مسز افریدی کے پاس ایک کیس آیا تھا، سٹیزن تھا وہ مریض اور ان کے ساتھ آنے والے کو دیکھ کر چونکی۔ یہ بینش کی بھابھی تھیں، ساتھ میں بینش کی والدہ، بھائی اور والد تھے۔ اس کی والدہ سے سرسری سی سلام دعا کے بعد وہ مسز آفریدی کے ساتھ روم میں چلی آئی۔ بینش کی بھابھی کا پہلا بچہ تھا، وہ بھی سٹیزن کیس تھا۔ کیسی سیریس تھی، بچی اور ماں کی جان بمشکل بچ پائی تھی۔ کیس کے بعد وہ روم سے باہر آئی تو وہاں ویٹنگ روم میں اپنے والدین کے ساتھ بینش بھی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر بینش چونکی۔ کیسی ہو بینش؟ وہ اس کے پاس چلی آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو بینش نے کچھ خائف ہونے تک کا اس کا ہاتھ تھما۔ ٹھیک ٹھاک، تم ادھر؟ ربدہ نے محسوس کیا کہ وہ اس سے بات کرے کچھ محتاطی ہو گئی ہے۔ بس میں آج کل ادھر جاب کر رہی ہوں۔ ربدہ نے اسے بغور دیکھا تو اسے کچھ کنفیوژن سی ہی لگی۔ تم نے تو ہر رابطہ ختم کر ڈالا۔ مجھے تمہارے اس رد عمل پر تو حیرت ہوئی مگر پھر سوچا کہ تم بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہو، تمہاری کیسی سوچ ان 99% لوگوں کی سوچ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اپنی زندگی میں ایسی مصروف ہوئی ہو کہ تم میرے سے ملنے کا، رابطہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے ملتی ہی نہیں۔ ملنا تو اب تم سے دور تھا اور بہت کچھ پوچھنا بھی تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ کچھ خائف ہو کر سختی سے کہا۔ ربدہ مسکرا دی۔ اس کے والدین قدرے فاصلے پر تھے مگر وہ بہت گھبرائی نظروں سے اپنے والدین کو دیکھ رہی تھی اور بات کر رہی تھی۔ مطلب تو تم بھی جانتی ہو، پتہ تم سے کیا مطلب ہے اور کیا دریافت کرنا چاہتی ہو کہ
صاف صاف کہو۔ اس نے تیزی سے ربدہ کی بات کاٹ دی۔ تمہاری ایک کزن تھی سارا، کیا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ ربدہ نے صاف محسوس کیا کہ اس کے سوال پر بینش کا رنگ اڑا تھا، اور پھر چند پل تک تو وہ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آزاد دبا کر اس نے پوچھا تھا۔ بس ویسے ہی۔ ربدہ مسکرائی تو اس نے ایک عجیب سی نظروں سے ربدہ کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ اس کی ڈیتھ کا؟ ایک نیوز پیپر میں نے دیکھا تھا۔ وہ الجھ گئی اور پریشان نظروں سے ربدہ کو دیکھا۔ کیا؟ اٹس جوکنگ۔ تم سے ایک اور بات پوچھنی ہے۔ تمہاری اس کزن کے ہسبینڈ کا کیا نام تھا؟ چند ایک بار تمہارے گھر اور تمہارے ہی دوست سے ملاقات ہوئی تھی نا؟ بس ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔